السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کی تربیت پارٹ نمبر 3۔ بچے کے لیے اچھا سا نام تجویز کیجئے جو یا تو پیغمبروں کے نام پر ہو یا اللہ کے نام سے پہلے عبد لگا کر ترکیب دیا گیا ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز تمہیں اپنے اپنے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے بہتر نام رکھا کرو۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اللہ کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسند ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ اور بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر نام مت رکھو۔ یہ میری کنیت پر نام مت رکھو گا کیا مطلب؟ اس کی تفصیل میری کتاب مدنی معاشرے میں دیکھ لیجئے گا، لمبی تفصیل ہے اس کی۔ اگر کبھی لا علمی میں غلط نام رکھ دیا ہو تو اس کو بدل کر اچھا نام رکھ دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادی کا نام عاصیہ تھا، آپ نے بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ حضرت زینب ابو سلمہ کی بیٹی ہے، ان کا نام برہ تھا۔ برہ کے معنی ہے پاک باز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا، خود ہی اپنی پاک بازی کا دم بھرتی ہو۔ لوگوں نے کہا پھر کیا نام رکھیں؟ آپ نے فرمایا زینب نام رکھو۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ اس پر بہت تفصیل ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کیجئے۔ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا کیجئے، لیکن لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرنا ضروری نہیں ہے، 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں۔ اور بچے کے بال منڈوا کر اس کے برابر سونا یا چاندی خیرات کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 7ویں روز بچے کا نام تجویز کیا جائے اور اس کے بال وغیرہ اتروا کر اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ 7ویں دن ختنہ بھی کرا دیجئے، لیکن کسی وجہ سے نہ کرائیں تو 7 سال کی عمر کے اندر ضرور کرا دیں۔ ختنہ یہ اسلامی شعار ہے۔ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پھر مت پرواہ کرو کہ کب مرے اور کب مرے کیا حال ہو اس پر، اس کے بالکل پرواہ مت کرو۔ لا الہ الا اللہ سکھا لیا، سمجھ لو ہر خیر اس کو مل گئی۔ اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو۔ ابن سنی میں یہ حدیث ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اولاد کو دیندار بنائے عافیت کے ساتھ۔